کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک ملک کے اندر دو صدر نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے اندر دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے۔ چلو جی ایسے کرو، ایک گھر کے اندر ایک حکمران ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا، ایک دکان کے اندر ایک مالک نہیں، ایک مالک ہوتا ہے دوسرا مالک نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں ایک سے زیادہ تمہیں بادشاہ برداشت نہیں، ایک سے زیادہ تمہیں وزیر اعظم برداشت نہیں۔ میں اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہوں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک ملک میں دو وزیر اعظم ہوں تو ملک کا نظام برباد، ایک ملک کے اندر دو صدر آ جائیں تو ملک کا نظام تباہ و برباد۔ اللہ فرماتی ہیں پوری کائنات پہ حقیقی بادشاہ میں اللہ ہوں، اگر میں اللہ کے سوا بھی کوئی اور رب ہو جائے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہو جائے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہو جائے تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ تمام حضرات ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں۔ واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی رحمت کا سمندر سارا سال ہی مختلف موقعوں پر برستا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا سمندر سارا سال ہی رحمت بانٹتا رہتا ہے، مگر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں
اس سمندر کے اندر ایسی طغیانی آتی ہے کہ وہ رحمت والا پانی سمندر کے کناروں سے باہر نکل کر جتنے بھی گناہ گار ہیں ان سب کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے کر ان کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ رحمتوں والا مہینہ رحمان و رحیم رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں بہت بڑی عنایت ہے۔ یہ رحمت کا ایک بازار ہے جس میں سیل لگی ہے اور تقریباً ہر چیز ہی اللہ نے ہمیں مفت میں عطا فرما دی ہے۔ اب یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ اپنی جھولیاں اس کی رحمت سے بھر لیں، اور ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم اپنے دامن اسی طرح اللہ کی معافی سے خالی رکھیں جیسے پہلے خالی تھے۔ اللہ سے دعا ہے، پہلا جمعۃ المبارک ہے، کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا، ہماری غلطی معاف کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرتا رہے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، آپ کی طرف سے ناراضگیاں ہی ناراضگیاں ہوں۔ اللہ ہمیں معاف فرما کے وہ عبادت گزار بنا دے جن کی عبادتوں سے انسان کی رمضان میں بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے۔ کہہ دو آمین۔ سامعین مکرم، آپ حضرات کا اس قدر جلدی سے اور محبت سے مسجد میں پہنچنا، یہ بھی رحمت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج کا عنوان ہے عقیدہ توحید کی اہمیت۔ عقیدہ توحید کی اہمیت، بات سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ یہ میرے پاس رومال ہے، میں نے ٹوپی سر پہ بڑی قیمتی پہنی ہوئی ہے، میرے کپڑے بڑے قیمتی ہیں، میرا موبائل بڑا قیمتی ہے۔ دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو یہی محسوس ہوگا، یہ رومال، یہ ٹوپی، یہ موبائل، یہ چیزیں ہیں، مگر اس کی اہمیت اسے ہی پتہ ہوگی جس نے یہ خریدی ہیں۔ آپ کی دکان میں سامان بڑا قیمتی ہے، بس ہم دیکھیں گے کہیں گے ماشاءاللہ دکان، مگر اس کی اہمیت کیا ہے، اس چیز کی قیمت کیا ہے، وہ مالک دکان کو پتہ ہے کہ میں نے کس طرح یہ چیزیں خریدی ہیں۔ چیز کا ہونا اور چیز ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلنا یہ الگ بات ہے۔ ملک پاکستان وطن عزیز ایک ملک ہے، ہمیں مل گیا، ہم نے وہ دور نہیں دیکھا، وہ قربانیاں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں، مگر اس وطن عزیز مملکت خداداد کی اہمیت ذرا ان لوگوں سے، ان خاندانوں سے پوچھیں جنہوں نے قربانیاں دے کر اس ملک کو اور اس وطن کو حاصل کیا تھا۔ ایسے ہی ہم سب جتنے بیٹھے ہیں، ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ آج لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بخشنا ہے، ادھر رحمتوں والا مہینہ، عین جمعے کا وقت اور رحمت کی بارش برس رہی ہے۔ اللہ اسے رحمت ہی بنائے، ہمارے لیے زحمت نہ بنائے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ادھر پانی کی بارش ہو رہی ہے، ادھر ہم قرآن کی بارش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی توجہ میری جانب، میرے طالب علم کی طرف ہونی چاہیے۔ ایک ہے توحید، ہم سب جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہمارا معبود اکیلا، آواز ایسے نہیں،
ہمارا معبود اکیلا، اور اونچی آواز سے، ہمارا معبود صرف اور صرف کون ہے؟ ہمارا مشکل کشا، ہمارا داتا، ہمارا بگڑی بنانے والا، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف رب ذوالجلال ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے، حاضر و ناظر اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، لجپال اللہ ہے، داتا اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نظر اور نیاز کے لائق صرف کون؟ نظر اور نیاز کے لائق صرف کون؟ اندھیرے ہو جائیں روشنیاں کرنے والا صرف کون؟ یہ ہمارا عقیدہ توحید ہے، اس میں کسی کا کوئی شک نہیں، ہم سب توحیدی بیٹھے ہیں۔ مگر آج توحید بیان نہیں ہوگی، آج ہے کہ اس عقیدے کی اہمیت کتنی ہے۔ شاید کوئی کہنے والا کہتا ہوگا کہ اشاعت التوحید والے موضوع کوئی بھی بیان کریں رب کی توحید ضرور سناتے ہیں۔ میرے بھائی، میرا دوست، یہ ہم تب ہی سناتے ہیں جب ہمارے سامنے قرآن کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے یہ عقیدہ سب عقیدوں سے اہمیت والا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے توحید کو تو بیان کرنا ہے، مگر جس پوائنٹ کو اٹھانا ہے وہ ہے کہ اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ آئیے ذرا تمہید کو اور بڑھاتے ہوئے ایک بات سنا دوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہیں تو دعوت دی لا الہ، جس کو کلمہ آتا ہے، سب کو آتا ہے، اونچی آواز سے لا الہ۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا، اب جب میں دوبارہ بلوانا ہے نا تو یہ دائیں طرف سے آواز نہیں آ رہی، اس طرف سے بھی آواز آنی چاہیے۔ صفا پہاڑی پہ میرے بھائی آصف صاحب، دیگر برادران جنہوں نے دیکھی ہے ذرا منظر سامنے لائیں۔ کیا لطف آتا ہے جب آدمی دوڑ کے نیچے اترتا ہے صفا سے اور مروہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، جو آمین کہے میری دعا ہے اللہ اس کو آنے والا حج بیت اللہ نصیب فرما دے۔ صفا پہاڑی پہ میرے آقا کھڑے ہیں، دعوت دی لا الہ الا اللہ۔ سنیے گا اس عقیدے کی اہمیت۔ اور جس دن میرے نبی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ میں، اس دن بھی میرے آقا کی زبان مبارک پہ یہی جملہ ہے لا الہ الا اللہ۔ مجھے بتاؤ، جو شروع میں چیز ہو، آخر میں چیز ہو، شروع میں بھی وہی، آخر میں بھی وہی، تو درمیان میں بھی وہی چیز ہوتی ہے۔ میرے آقا دنیا سے تشریف لے جانے لگے، پھر بھی فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اب ذرا فرق سمجھیے اور اہمیت خود بخود واضح ہوگی۔ پہلے دن لا الہ الا اللہ، آخری دن بھی لا الہ الا اللہ، مگر فرق سمجھیں۔ پہلے دن میرے آقا نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، کوئی ماننے والا نہیں تھا۔ اس دن ابو جہل نے پتھر اٹھائے، ابو لہب نے پتھر اٹھائے۔ آج میرا نبی دنیا سے تشریف لے جا رہا ہے، لا الہ کی دعوت دی، آج ابو بکر جیسا جلیل القدر صحابی موجود ہے، عمر جیسا جری انسان موجود ہے، عثمان جیسا حیاؤں والا موجود ہے، علی جیسا شجاعت اور پیکر والا موجود ہے۔ یہ میرے نبی نے عقیدہ توحید کی اہمیت بتا دی کہ میں پہلے دن بھی لا الہ الا اللہ اور دنیا سے جا رہا ہوں، پھر بھی میری زبان پہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک اور فرق سمجھا دوں، پہلے دن کی دعوت میں اور آخری دن کی دعوت میں فرق سمجھیے۔ پہلے دن میرے نبی نے لا الہ الا اللہ پڑھا، دعوت دی، اس دن آپ نے کوئی دلیل نہیں دی، کوئی دلیل نہیں دی کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں اس دن بھی لا الہ الا اللہ پڑھا اور ساتھ دلیل دی، فرمایا الا ان للموت سکرات۔ اور دنیا سے یاریاں لگا کے بیٹھنے والوں، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے والوں، میں آمنہ کا لال
سارے نبیوں کا سردار، رب کے بعد سب سے اونچی ہستی، آپ فرماتے ہیں مجھے بھی موت کی سختیاں محسوس ہو رہی ہیں، اس وقت کی تیاری کر لینا۔ اس دن لا الہ پڑھا، کوئی دلیل نہیں دی، آج لا الہ پڑھا اور دلیل دی کہ مجھ پہ موت آ رہی ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جس پہ موت نہیں آتی، مجھ پہ موت آ رہی ہے، لہٰذا میری عبادت نہیں کرنی، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ کیونکہ اللہ موت سے پاک ہے، کہو بے شک۔ میرے آقا نے پہلے دن بھی لا الہ، آخری دن بھی لا الہ، دونوں میں فرق ہے۔ اس دن ماننے والا کوئی نہیں، آج 1,00,000 سے زیادہ صحابہ دامن اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اس دن لا الہ الا اللہ، کوئی دلیل نہیں، آج لا الہ پڑھا اور دلیل دی کہ جس پہ موت آ جائے وہ پیر ہو، فقیر ہو، نبی ہو، اس کی قبر پہ نہ جھکنا، اس کو مشکلات میں نہ پکارنا، اس کو دعاؤں میں نہ پکارنا، موت سے پاک اللہ کی ذات ہے، تو پکاروں کے لائق بھی صرف کون ہے؟ یہ اہمیت ہے۔ آئیے ذرا قرآن کی سیر کرتے ہیں۔ میں ایک رات جملہ بولنے لگا ہوں، شاید کچھ دوست ہنسیں گے بھی، لیکن میرا عشق ہے، بول دیتا ہوں، اچھا لگے تو کہہ دینا۔ اشاعت التوحید و سنہ والوں کے پاس نا پرچون کا کام نہیں، تھوک کا حساب ہے۔ ہم ایک آیت نہیں، قرآن کی ڈھیروں آیتیں پڑھتے جائیں گے آیات توحید پر، اس لیے کہ رب کی توحید کے معاملے میں اشاعتیوں کے پاس پرچون نہیں، تھوک کا حساب ہوتا ہے، کہو ماشاءاللہ، کہہ دو ماشاءاللہ۔ سنیے گا، میں ہوں تو طالب علم چھوٹا سا، لیکن اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے تیاری کر کے آیا ہوں۔ آج میں حیران ہو رہا تھا، صبح ذل الرحمان صاحب کو دیکھا، اتنی محنت سے تیاری، انعام الرحمان صاحب، عبد الرحمان صاحب، اور میں طالب علم بھی اپنی ہمت اور اپنی ٹوٹی پھوٹی معلومات کے مطابق محنت کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اللہ اس کو بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ سنیے گا، رب کی توحید کی اہمیت کا پتہ ہمیں یہاں سے بھی چلتا ہے۔ اگر میں بیان کرنا چاہوں نا، صحیح وقت ہوا انشاءاللہ 14 دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا جہاں سے رب کی توحید کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیے کہاں تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل، پہلا نمبر جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رب کی توحید کی اہمیت کیا ہے۔ آئیے میں کہاں سے بات شروع کروں؟ بڑا ایک ہی پوائنٹ آپ کے سامنے، اور وہاں بھی رب کے قرآن کی آیات کا سہارا لوں گا۔ پوری کائنات، یہ لفظ میں نے بڑی جلدی سے بول دیا ہے، لیکن ذرا اس کو ہائی لائٹ کرو، اس کی گہرائی میں جاؤ، غور کرو، سوچو کہ کیا ہے پوری کائنات۔ آسمان، زمین، ندی نالے، پہاڑ، دریا، یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کائنات کو میں نے پیدا ہی کیا ہے اپنی توحید کو بیان کرنے کے لیے، کہو سبحان اللہ۔ پوری کائنات کی تخلیق کیوں ہوئی ہے؟ کیا بتانے کے لیے؟ اونچی آواز سے توحید، اونچی آواز سے کیا؟ توحید۔ یہ رب کی توحید کی اہمیت ہے کہ پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اور بتانی ایک بات تھی کہ وحدہ لا شریک، صرف کون ہے؟ اللہ۔ آئیے سورہ عنکبوت 20واں پارہ میرے سامنے، آخری آیت مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض۔ اٹھائیے گھر میں جا کے ترجمہ، خلق اللہ السماوات الارض، اور اگلا لفظ بڑا ہی جاندار ہے، بالحق۔ اب اس لفظ حق کا معنی بیان کرتے ہوئے مجھے شیخ القرآن غلام اللہ خان یاد آئے، مجھے الحق کا معنی بتاتے ہوئے تفسیر خازن والے یاد آئے، معالم التنزیل والے یاد آئے۔ یہ بڑے میں اونچے نام لے رہا ہوں، دنیا میں ہماری طرح انسان تھے، لیکن رب کی آیات کا سبق سمجھا کے گئے ہیں۔ فرمایا اللہ نے آسمان پیدا کیے، زمینوں کو پیدا کیا بالحق، اے اظہار حق۔ معنی کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں آسمان زمین سارا کچھ میں نے بنا کے ایک ہی مسئلہ سمجھایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ وحدہ۔ یہ عقیدہ توحید کی اہمیت ہے۔ آج توحید بیان ہوگی، سمجھانا ہے، اہمیت سمجھو۔ پوری کائنات کو جس مسئلے کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ مسئلہ کیا تھا؟ نماز تھی، زکوٰۃ، روزہ،
حج نہیں، وہ مسئلہ کون سا ہے؟ توحید والا۔ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کر کے ایک ہی بات بتائی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی عبادتوں میں شریک نہیں ہے۔ آئیے آگے چلیں۔ دوسری اہمیت، عقیدہ توحید، پوری کائنات کی آبادی اس عقیدہ توحید سے ہے۔ پوری کائنات کی آبادی عقیدہ توحید کی وجہ سے ہے۔ مجھے بتاؤ یہاں سے بھی کیا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ عقیدہ توحید کی اہمیت۔ کائنات آباد نہیں رہے گی جب تک توحید نہیں ہوگی، اور جب توحید ختم ہو جائے گی لوگ غیر اللہ کے پجاری بنیں گے، اللہ زمین و آسمان کا نظام درہم بھرم کر دیں گے، اللہ اس کو مٹا دیں گے۔ آئیے رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اے میرے بندو، رب کا قرآن کتنے پیارے انداز میں اللہ کے بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ ایک ملک کے اندر دو صدر نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے اندر دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے۔ چلو جی ایسے کرو، ایک گھر کے اندر ایک حکمران ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا، ایک دکان کے اندر ایک مالک نہیں، ایک مالک ہوتا ہے دوسرا مالک نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں ایک سے زیادہ تمہیں بادشاہ برداشت نہیں، ایک سے زیادہ تمہیں وزیر اعظم برداشت نہیں۔ میں اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہوں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ ایک ملک میں دو وزیر اعظم ہوں تو ملک کا نظام برباد، ایک ملک کے اندر دو صدر آ جائیں تو ملک کا نظام تباہ و برباد۔ اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات پہ حقیقی بادشاہ میں اللہ ہوں۔ اگر میں اللہ کے سوا بھی کوئی اور رب ہو جائے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہو جائے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہو جائے تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ یہاں سے کیا سمجھ آیا؟ کائنات کی آبادی کس کو ماننے میں ہے؟ ایک اللہ کو۔ تو کائنات کی آبادی کس عقیدے کی وجہ سے ہے؟ توحید کی وجہ سے۔ اہمیت سمجھ آئی؟ پوری کائنات کی آبادی عقیدہ توحید کی وجہ سے ہے۔ آئیے ذرا ایک حدیث بھی سنا دوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک زمین کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے، ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ یہ بات تو آپ نے کہہ دی ہے، اب ذرا سنیے گا۔ اللہ اللہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ اب معنی کرتے ہیں لا تقوم الساعہ، اتنے تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک ایک بندہ بھی لا الہ الا اللہ کے ماننے والا موجود ہے، جب تک بندہ توحید کو ماننے والا ایک بھی دھرتی پہ موجود رہے گا اللہ قیامت نہیں لے کے آئیں گے۔ معلوم ہوا جب تک توحید ہے تو یہ کائنات رونق والا نظر آ رہا ہے، جب توحید ختم ہو جائے گی اللہ اس پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کائنات کی آبادی کس عقیدے کی وجہ سے ہے؟ توحید۔ یہاں سے اہمیت سمجھیے، ایک مسئلہ مانو تو کائنات آباد، ایک مسئلہ درمیان سے نکالو تو کائنات برباد۔ معلوم ہوا عقیدہ توحید کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سنیے دو باتیں ہو گئیں، آئیے ذرا تیسری بات، اور آپ کو بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ، اللہ مجھے بیان کی توفیق عطا فرما دے۔ عقیدہ توحید
سب سے زیادہ محبوب مسئلہ ہے رب ذوالجلال کے ہاں، کہو سبحان اللہ۔ عقیدہ توحید رب کے ہاں سب سے زیادہ محبوب مسئلہ ہے۔ سنیے کیسے؟ اللہ کو پوری کائنات میں، پوری ہستیوں میں جتنی بھی موجود ہیں کائنات میں، سب سے زیادہ پیار کون سی ہستیوں سے ہے؟ نبیوں سے۔ اونچی آواز سے۔ کس سے؟ اونچی آواز سے۔ میرا بھی روزہ ہے، آپ کا بھی ہے، ذرا آپ بھی ساتھ بولیں، آپ بھی تقریر کریں۔ سب سے زیادہ محبوب ہستیاں رب کو کون سی ہیں؟ انبیاء، نبی، رسول۔ مگر مجھے بتاؤ، مسئلہ توحید کسی نبی کی وجہ سے شہید ہوا یا نبی شہید ہوئے؟ اونچی آواز سے۔ پتھر کس کو کھانے پڑے؟ نبیوں کو۔ ماریں کس کو کھانی پڑی؟ نبیوں کو۔ علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جانا پڑا نبیوں کو۔ مسئلہ کیا تھا؟ جائیداد کا؟ مسئلہ کیا تھا؟ پراپرٹی کا؟ نہیں، ہر نبی نے دعوت دی لا الہ الا اللہ، تمہارے بنائے ہوئے معبود کچھ بھی نہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اسی مسئلے کی وجہ سے اللہ نے نبیوں کو تو قربان کیا، شہید کروایا، مگر مسئلہ توحید پہ آنچ نہیں آنے دی۔ یہ اہمیت ہے مسئلہ توحید کی۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا ایک اور بات سنا دوں۔ اللہ کو توحید اتنی پیاری ہے، مسئلہ توحید اتنا پیارا ہے، ہائے ہائے جملہ بولنے لگا ہوں، سبحان اللہ سی آواز سے مسجد گونجنی چاہیے۔ رب کو توحید اتنی محبوب ہے، اگر پرندے کے منہ سے بھی توحید کا نغمہ نکلے تو اللہ اسے قرآن بنا دیا کرتے ہیں۔ اٹھائیے قرآن مجید 19واں پارہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں دربار لگا ہوا ہے، ایک پرندہ غائب ہو گیا، ہدہد۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں ہدہد کہاں ہے؟ بلاؤ ہدہد کو۔ سب نے کہا جی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہدہد آیا، حضرت سلیمان کو آ کے کیا کہتا ہے؟ حضرت سلیمان کو آ کے کیا کہتا ہے؟ احطت بما لم تحط به، اے اللہ کے نبی سلیمان آپ بڑے غصے میں ہیں، ہدہد آئے صحیح، میں یا اس کو ذبح کروں گا یا میں اسے آج ایسا مزہ چکھاؤں گا یہ یاد رکھے گا۔ اللہ کے نبی سلیمان آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں۔ مڈیالہ کے لوگوں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے بات کرنے دو۔ ایک ہدہد کا نظریہ دیکھیے اور آج ہمارا نظریہ دیکھیے۔ ہدہد کہتا ہے سلیمان میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں اس سے پہلے آپ کو بھی پتہ نہیں تھی۔ معلوم ہوا ہدہد کا بھی عقیدہ تھا کہ عالم الغیب صرف کون ہے۔ ہدہد نے بھی بتا دیا سلیمان جی آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں۔ ہدہد کا عقیدہ تھا کہ علم غیب صرف کس کا خاصہ ہے؟ نبی بھی غیب نہیں جانتے۔ اب سنیے وہ مسئلہ کیا ہے۔ ہدہد کہتا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم، حضرت سلیمان آج میں قوم سبا کے پاس گیا ہوں، ملکہ سبا کے پاس گیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے۔ دو حالات بیان کیے ہدہد نے، ایک سیاسی حالات اور دوسرے ان کے مذہبی اور دینی حالات۔ کہنے لگا میں نے ان کی سیاست کو دیکھا، ایک عورت تخت پہ بیٹھی ہے، حکمرانی کر رہی ہے، ساری کا مملکت کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، اپنے ملک کا نظام اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہدہد نے آ کے بتایا کہ میں نے اس قوم کو دیکھا ہے وہ سارے سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ مڈیالہ کے لوگوں ہدہد نے اگلا جملہ بولا، قرآن نے محفوظ کر لیا۔ قرآن کہتے ہیں اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض۔ اے حضرت سلیمان میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج تو خود بھی مخلوق ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے ان کو مسئلہ سمجھایا، سورج کی عبادت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس ہستی کی عبادت کرو جس نے زمین و آسمان میں ساری پوشیدہ چیزیں نکال کے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب سنیے مڈیالہ والو، ایک ہدہد نے اللہ کی توحید کا سبق سنایا، رب نے اسے بھی قرآن میں محفوظ کر دیا ہے۔
توحید کی اہمیت دیکھیں، پرندہ بھی رب کی توحید بیان کرے تو رب اس کو قرآن کی آیت بنا دیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور بات سنا دوں، رب کو سب سے زیادہ محبوب مسئلہ توحید ہے۔ آپ سب پڑھتے ہیں سورہ یاسین، پڑھتے ہیں نا، فجر کے بعد پڑھا کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے 10 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ اسے ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک بار سورہ یاسین پڑھنے سے، آج کل موبائلوں میں موجود ہے، کوئی مشکل نہیں، کتنی آسان ہے، ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کے برابر بندے کو ثواب ملتا ہے۔ سورہ یاسین میں ایک واقعہ آتا ہے حبیب نجار کا۔ حبیب نجار کی 80 سال عمر تھی، کتنی تھی؟ 80 سال کا بوڑھا۔ ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں بڑی عمر کے، چھوٹی عمر نہیں، بہت بڑی عمر ہے۔ 80 بہاریں اس بزرگ نے دیکھی ہوئی تھی، توحید سے خالی تھا۔ جب رسول آئے انہوں نے آ کے مسئلہ سمجھایا، حبیب نجار مسلمان ہوا، ایمان لے آیا۔ سنیے رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ حبیب نجار کو جب قوم نے کہا اے حبیب نجار تجھے کیا ہو گیا، تو نے بھی نبیوں کی بات مان لی ہے، تو بھی ان کے جال میں پھنس گیا ہے۔ حبیب نجار کہتے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اے میرے محلے کے دوستو، اے میری بستی کے رہنے والوں، میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا۔ حبیب نجار 80 سال کا بوڑھا انسان رب کی توحید کو مان گیا، رب کی توحید کی دعوت دی، پوری بستی نے اس کے اوپر چڑھ کے اسے لتھاڑ دیا، اس کی انتڑیاں باہر آ گئیں۔ رب کو توحید سے اتنا پیار، حبیب نجار کو اللہ نے فوراً فرمایا قیل ادخل الجنہ، اے 80 سال کے بوڑھے، تیرے بڑے گناہ، تیری بڑی لغزشیں، تیری بڑی خطائیں، تیرے بڑے بڑے قصور میرے سامنے موجود ہیں، مگر تو نے میری توحید کو سینے سے لگایا، ابھی تیری روح جسم سے جدا ہوئی، میں اللہ فوراً اعلان کر رہا ہوں، توحید کی اہمیت بتا رہا ہوں، تو نے توحید کو مانا، میں اللہ نے 80 سال کے تیرے گناہ معاف کر کے تجھے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ رب کو توحید سے کتنا پیار، 80 سال کا بوڑھا توحید کو مانتا گیا، رب نے جنت کے دروازے کھول دیے، کہو سبحان اللہ۔ تو پھر کہنا پڑے گا توحید کے بغیر روزوں کا بھی کوئی فائدہ، تراویح کا بھی کوئی فائدہ، لیلۃ القدر کا بھی کوئی فائدہ۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس بندے کا عقیدہ توحید والا ہوا، جس بندے کا عقیدہ یہ ہوا میں نے روزے اس لیے رکھنے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے، اب اس کا بدلہ سنیے، اللہ فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ مرد ہے تب، عورت ہے تب جس نے ان دو نظریوں کے ساتھ روزہ رکھا، عقیدے میں شرک کوئی نہیں اور عمل کے اندر ریاکاری کوئی نہیں، اللہ فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم، تیرا ایک روزہ رکھنا میں اللہ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کل میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک حدیث پاک میری نظروں میں آئی، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ روزے کا ثواب سنیے گا، میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، جتنے حضرات بیٹھے ہیں سحری کھائی ہے سب نے، سب روزے دار بیٹھے ہیں، سنیے گا یہ حدیث اور پھر لطف لیجئے گا۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پہ اونچی آواز سے کیا برساتے ہیں؟ رحمتیں۔ جی گل ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آج رب کی رحمت کو جوش آیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس رحمت کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ اس نبی کی امت کا یہ حال ہے، اس نبی کی امت جس وقت سحری کھا رہی ہو، اللہ اور اس کے فرشتے ان بندوں پہ بھی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ سحری کھانے والوں پہ بھی رب کی رحمت، ابھی روزہ شروع نہیں ہوا، ابھی تو کھایا جا رہا ہے تو رحمت نازل، اور روزے کی حالت میں کتنی رحمتیں ہوں گی، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ترمذی نے بھی نقل کیا،
دیگر کتب احادیث نے بھی اس کو نقل کیا ہے، جو بندہ ایک روزہ رکھے، نوجوانوں تھوڑی سی بات ہو تو روزہ افطار، تھوڑا سا سفر ہو تو روزہ افطار، اللہ اکبر، ایک روزہ جس بندے نے رکھا اللہ اس بندے کو 70 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، ایک روزہ رکھنے سے 70 سال اللہ اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو 30 روزے 29 روزے رکھے جائیں تو کیا عالم ہوگا۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف کہ رب کی توحید رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پرندہ بھی بات کرے توحید کی تو رب قرآن بنا دے، اور ایک بوڑھا انسان اس نے توحید کو مانا، اللہ نے اس کو فوراً جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ عقیدہ توحید کی اہمیت ہے۔ آئیے ذرا اگلی بات، نمبر 4، پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ پوری کائنات کی تخلیق کس کی وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے۔ اور دوسرے نمبر پہ کائنات کی آبادی توحید کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پہ کہ رب کے سامنے سب سے محبوب مسئلہ وہ توحید والا ہے۔ آئیے نمبر 4، اللہ نے سارے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ان سب کا مقصد بھی صرف اور صرف کیا تھا؟ مجھے آواز سے بولو، کیا تھا؟ یہ حضرات بھی بولیں، کیا تھا؟ توحید۔ سنیے، ایک نبی بھی آ کے توحید بیان کر دیتے، بات واضح ہو جانی تھی۔ 1,24,000 نبیوں کا ایک مسئلے کو آ کے بیان کرنا، معلوم ہوا اس مسئلے کی اہمیت ہی بہت زیادہ ہے۔ آئیے قرآن کی آیت میرے سامنے ہماری زبانوں پہ مچلنے لگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورہ انبیاء 17واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی رسول میں نے دنیا میں بھیجے، جتنے بھی نبی آئے، ہم سب کا عقیدہ ہے آمنہ کے لال آخری نبی ہیں۔ کہو بے شک، آمنہ کے لال آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلنا، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی اور رسول کو ہم نے ایک ہی مسئلہ سمجھایا، تم نے دنیا والوں کو بتانا ہے لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق ہے تو صرف کون؟ مشکل کشا ہے تو صرف کون؟ نظر و نیاز کے لائق ہے تو صرف کون؟ یہ مسئلہ سارے نبیوں نے سنایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے کی اہمیت ہی بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، بات کو آگے بڑھائیں۔ آئیے 5ویں نمبر پر، مسئلہ توحید ایسا عقیدہ ہے جس عقیدے کی وجہ سے قیامت کے دن نجات ہونی ہے۔ مڈیالہ کے نوجوانوں، سب کی خواہش ہے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیں، سب کہہ دو آمین۔ قبر کے سوال و جواب سے بچ جائیں، قیامت کے دن کی گرمی سے بچ جائیں۔ آئیے پھر قرآن کا مطالعہ کیجئے۔ قرآن کہتا ہے اگر اس دن نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا دار و مدار بھی مسئلہ توحید کے اوپر ہے۔ آئیے سورہ کہف 16واں پارہ، آخری آیت مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، توجہ میری طرف، رب سے کیا کرنی ہے؟ ملاقات۔ اونچی آواز سے کیا کرنی ہے؟ ملاقات۔ روزے داروں کی ملاقات کس کے ساتھ ہوگی؟ رب کے ساتھ۔ نمازیوں کی ملاقات کس کے ساتھ ہوگی؟ رب کے ساتھ۔ لیکن سنیں، ان ساری باتوں سے پہلے ایک اور مسئلہ بھی ماننا ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جس بندے کا شوق ہو، آج مجھے شوق ہے میری بیت اللہ سے ملاقات ہو جائے، مدینہ منورہ میں میری ملاقات ہو جائے، کہو آمین۔ آپ کی بھی شوق ہے، ذرا یہ بھی شوق پیدا کرو کہ ہماری ملاقات کس کے ساتھ ہو جائے؟ رب ذوالجلال کے ساتھ۔ سنیے، من کان یرجو لقاء ربہ، جس بندے کے دل میں یہ شوق پیدا ہو جائے میری رب سے ملاقات، میری رب سے ملاقات ہو جائے، دیدار ہو جائے۔ ایک حدیث سنا دوں ذرا، قیامت کے دن جنت میں اللہ اعلان کروائیں گے
اے جنتیوں اپنی کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ، اپنی مسندوں پہ بیٹھ جاؤ، آج تمہیں اللہ ایک ایسا انعام دینے لگے ہیں کہ جنت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، جنت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سارے کرسیوں پہ جنتی بیٹھ جائیں گے۔ ذرا منظر دیکھو، پہلی صف کے اندر آمنہ کے لال تشریف فرما ہوں گے، ساتھ سارے نبی تشریف فرما ہوں گے، سارے نبیوں کی صفیں ہوں گی، پیچھے سارے امتی بیٹھے ہوئے ہیں، پردے لگا دیے جائیں گے نور کے، سارے جنتیوں کی نظریں ان پردوں کی طرف ہو جائیں گی۔ جب پردے ہٹائے جائیں گے، ان پردوں کے پیچھے اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ آؤ وہ دیدار کون سے مسئلے کی وجہ سے ہوگا؟ اہمیت سمجھیے، رب کی ملاقات کا شوق جس بندے کے دل میں آ جائیں، قرآن کہتا ہے پھر دو کام کرنے ہیں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اپنی زندگی کی ساری زندگی کو، ساری بہاروں کو، زندگی کے سارے ورقوں کو نیک اعمال کے ساتھ بھر دو۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، میری عبادت کے اندر میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ عقیدہ توحید ماننے کی وجہ سے میں اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار کروا دوں گا۔ یہ مسئلہ توحید کی اہمیت ہے کہ مسئلہ توحید کو ماننے کی وجہ سے میری آپ کی ملاقات کس کے ساتھ ہوگی؟ رب کے ساتھ۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ مسئلہ توحید ایسا عظیم مسئلہ ہے، جو ان مسئلوں کو مانتے ہیں، جو توحید کو مانتا ہے، ہاتھ کھڑا کرے جس کا عقیدہ توحید والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب سنیے ذرا، آپ نے رب کی توحید مانی، آپ کے لیے کون دعائیں کر رہا ہے؟ قرآن کی آیت، میں نے آج کہا تھا اشاعت التوحید والوں کے پاس تھوک کے حساب سے قرآن کی آیات ہے ماشاءاللہ۔ 24واں پارہ سورہ مومن، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مسئلہ توحید کو ماننے والے میرے بندے ہیں، میں فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہوں کہ ان توحیدیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ معلوم ہوا کوئی عقیدہ بڑا اہم ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ آئیے رب کا قرآن، اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے فرشتے، اللہ کے تو بڑے فرشتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آج میں پڑھ رہا تھا، آسمان پہ 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، اتنے فرشتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا آسمان، اور آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ کوئی نہیں، ہر فرشتہ رب کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن کچھ فرشتے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، کہو سبحان اللہ۔ حاملین عرش، وہ بڑے مقدس فرشتے ہیں، بڑے اونچے رتبے والے ہیں۔ توحید ماننے والوں کے لیے وہ رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ عقیدہ توحید کی اہمیت دیکھیں کہ حاملین عرش فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یحملون العرش، وہ میرے فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کی ڈیوٹی ہے، ضرورت کوئی نہیں اللہ کو، بس اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے۔ میرے وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جس بندے کا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے میرے وہ فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید جس کی وجہ سے ہم اتنا زور دیتے ہیں۔ آئیے ایک اور اہمیت بتا دوں، میرے آقا کے پوری امت میں سب سے زیادہ مقام کون سی جماعت کا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، سب کو جواب آنا چاہیے۔ پوری امت میں نبی پاک کے بعد سب سے زیادہ کون سی جماعت کا مقام بلند ہے؟ صحابہ۔ اونچی آواز سے کہہ دو، کون؟ صحابہ۔ اونچی آواز سے نام لے لیں، صحابہ۔ صحابہ کا مقام۔ آئیے رب کا قرآن کہتا ہے صحابہ کو بھی عظمت اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے میری توحید کو مانا ہے، کہو ماشاءاللہ۔ رب کی آیات میرے سامنے، 15واں پارہ سورۃ الکہف، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر
کبھی اللہ سورۃ الانعام 7ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہہ دو سبحان اللہ۔ کچھ کفار اسلام قبول کرنے آئے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو سادے سادے صحابہ بیٹھے ہیں نا، ان کو اپنی مجلس سے اٹھائیں تو پھر ہم کلمہ پڑھیں گے۔ میرے آقا بڑے حریص تھے کہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے کہا صحابہ کو کہ تم ہر وقت میرے پاس بیٹھتے ہو، ذرا تھوڑی دیر آج چلے جاؤ، میں ان کو دعوت اسلام دے دوں۔ میرے آقا نے اپنے ذہن مبارک کے ساتھ بہت اچھا کیا، بہت اچھی بات کی، آپ نے اسی میں حکمت سمجھی، مگر رب کی آیات نازل ہونے لگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اے میرے پیارے پیغمبر، یہ کافر مسلمان ہوتے ہیں تو ہوں، نہیں کلمہ پڑھتے تو نہ پڑھیں۔ اے میرا پیغمبر وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، یہ جو ابو بکر و عمر عثمان، میں نے آپ کو خوبصورت گلدستہ دیا ہے، میں نے آپ کو خوبصورت پروانے دیے ہیں، آج کے بعد اپنی مجلس سے ان صحابہ کو نہیں اٹھانا، اپنی مجلس سے ان صحابہ کو کھڑا نہیں کرنا۔ اللہ جی کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ ابو بکر و عمر کو کھانا اس وقت تک اچھا نہیں لگتا جب تک رب کی پکار نہ کر لیں۔ یہ جو تیرے صحابہ ہیں نا میرا پیغمبر، انہوں نے رب کی توحید کو سینے سے لگایا ہے، تو بھائی یہ اتنے یہ پیارے لگتے ہیں، آج کے بعد آپ نے اپنی مجلس سے ان کو نہیں اٹھانا۔ ان کی پہلی شان یہ ہے کہ یہ میری توحید کو مانتے ہیں، میری توحید بڑا اونچا مسئلہ ہے، جو بھی توحیدی بنے گا میں اللہ بھی اس کو عزتوں سے سرفراز کر دوں گا۔ یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، ساری کائنات بنی توحید کی وجہ سے، نبی آئے توحید کی وجہ سے، صحابہ کو عظمت ملی توحید کی وجہ سے، معلوم ہوا توحید کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو مانو گے تو بندہ پرواز کرتا ہے، اور اس کو نہ مانے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، توحید کا انکار کرنے والا بندہ گویا کہ آسمان سے نیچے گرا، پھر نیچے گرا تو اللہ نے اس کو اسفل السافلین میں داخل کر دیا۔ آئیے آخری بات، توحید کی اہمیت یہاں سے سمجھ میں آئی کہ مسئلہ توحید پر اللہ اور اس کے فرشتے اور جتنے بھی علم والے ہیں سارے گواہی دیتے ہیں کہ حاجت روا صرف کون ہے، عبادت کے لائق صرف کون ہے۔ صرف ایک منٹ، اللہ کا قرآن سورہ آل عمران 3 پارہ، اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ بھی گواہ ہیں، فرشتے بھی گواہ ہیں، اور جتنے بھی علم والے گواہ ہیں سارے گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ، اونچی آواز سے، لا الہ الا اللہ، ساری کائنات کو اللہ نے توحید کے لیے پیدا کیا۔ آج میرا رب بھی گواہیاں دینے لگا، او میرے بندو، دنیا میں کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو پکار صرف کس کی کرنی ہے، عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ معلوم ہوا کائنات بنی توحید کی وجہ سے، نبی آئے توحید کی وجہ سے، صحابہ کو عظمت ملی توحید کی وجہ سے، اولیاء کو شان ملی توحید کی وجہ سے، اور آخری بات، جس مسئلے پہ رب بھی گواہیاں دے رہا ہے، فرشتے بھی گواہیاں، علماء بھی گواہیاں، انبیاء بھی گواہیاں دے رہے ہیں، وہ مسئلہ توحید ہے۔ اس سے پتہ چلا توحید کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، زمین و آسمان کی تخلیق ایک بات کو بتانے کے لیے تھی کہ رب کی عبادت میں اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔